دوستو، ایک عورت اور اس کے بچے کی کہانی جو جل کر مر گئے مگر آج بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اندھیروں کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، یہ کراچی کے ایک کچی آبادی کی سچی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسی طوفانی رات تھی جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ دوستوں، میں ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ یہ بات آج سے 40 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت اس آبادی میں گیس وغیرہ نہیں آئی تھی۔ لوگ زیادہ تر کھانا پکانے کے لیے مٹی کے تیل کا چولہا استعمال کیا کرتے تھے۔ کچی آبادی میں زیادہ تر زندگی مشکل ہوتی ہے شہر کی زندگی سے۔ زندگی اس طرح گزر رہی تھی۔ اگلی صبح عید کا دن آنے والا تھا۔ سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ اہل محلہ بھی خوش و خراش میں عید کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یہ بات ہے مغرب کے وقت کی۔ ہمارے سامنے ایک گھر ہوا کرتا تھا۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کا ایک بچہ تھا، تقریباً 8 سال کا تھا۔ وہ بچہ اور اس کی امی گھر میں اکیلے تھے اور ان کے شوہر گھر سے باہر جاب پر تھے۔ اب وہ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ عورت کھانا پکانے کے لیے چولہے میں مٹی کا تیل ڈال رہی تھی۔ تیل ڈالتے ہوئے اس کے دوپٹے پہ بھی کچھ تیل گر جاتا ہے۔ اس عورت نے اتنے غور سے نہیں دیکھا اور تیل ڈال کر چولہے کو آگ لگائی اور کھانا بنانے لگی۔ وہ بچہ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا پکاتے ہوئے چولہا کچھ تیز ہوا تو آگ کی ایک لٹ نے اس کے دوپٹے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب عورت کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے دوپٹے میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کپڑوں کو لپیٹ میں لے لیا اور وہ عورت بھاگی۔ آگ اتنی شدید ہو گئی کہ گھر کے بستر اور دوسری چیزوں میں بھی لگ گئی۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ جتنی دیر میں لوگ آتے وہ عورت اور اس کا بچہ جل کر خاک ہو چکے تھے۔ اہل محلہ نے دروازہ توڑا اور پانی کی بالٹیوں سے آگ بجھائی، لیکن وہ رات بہت بدقسمت چاند رات بن گئی۔ وہ بچہ اور عورت جل کے مر چکے تھے۔ اہل محلہ سوگ میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح عید تھی اور کسی نے بھی عید نہیں منائی اور وہ عید کا دن رنج اور سوگ میں گزرا۔ اس واقعے کو کچھ سال گزر چکے تھے اور اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ گھر مکمل خالی تھا اور بات یہاں تک ہو چکی تھی کہ مغرب کے بعد اس گھر سے ایک عورت اور بچے کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہمارا گھر چونکہ اس گھر کے بالکل سامنے تھا۔ ایک ایسی طوفانی رات تھی، تیز بارش ہو رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، آسمانی بجلی کی آوازیں خوف کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت بہنے لگی تھی۔ میں اور میرا بھائی چھوٹے تھے۔ ہمارے ابو کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہم 2 بھائی اور امی گھر میں اکیلے تھے۔ صحن میں ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ ہوا سے درخت کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ صحن میں آسمانی بجلی کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم دونوں بھائی بہت ڈر رہے تھے اور اس طوفانی رات میں ہمیں خوفناک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس عورت اور بچے کے چیخنے کی آوازیں۔ امی نے جلدی میں ہمیں اپنی گود میں لے لیا اور کچھ پڑھنے لگی۔ کمرے سے صحن نظر آ رہا تھا۔ میری نظر صحن میں تھی۔ میں بار بار امی کو کہتا کہ یہ چیخنے اور رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو، اب جو میں دیکھنے والا تھا وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ اچانک آسمانی بجلی سے صحن میں روشنی ہوتی ہے۔ وہ عورت اور اس کا بچہ مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے چیخ مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ صحن میں وہ عورت اور بچہ کھڑے ہیں۔ امی نے بھی سب دیکھ لیا تھا۔ ہم پر بہت خوف آ چکا تھا، لیکن امی نے یہ دیکھ کر حوصلہ رکھا ہوا تھا اور وہ بار بار روشنی میں اس عورت اور بچے کا عکس ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ دوستو، امی نے ہمیں زمین میں ایک کونے پر لٹا دیا اور ہمیں اپنی گود میں چھپا لیا۔ وہ چیخوں کی آوازیں اور عورت اور بچے کا عکس روشنی میں کمرے کے اندر تک دکھائی دیتا تھا۔ دوستو، وہ رات ہم پر بہت بھاری گزری۔ وہ رات تو گزر گئی لیکن میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں بہت سے سال اس خوف میں مبتلا رہا اور میں رات کو ڈرتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اس خوف سے باہر آیا ہوں۔ دوستو، یہاں یہ کہانی اینڈ ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔